مجھے حیرت ہوتی ہے جس وقت میں اس شخص کی بات سنتا ہوں پڑھتا ہوں جو کفر پر تھا، جس نے نبوت والی ہستی کو کہا تھا جب آپ نے کتاب اللہ کی تلاوت کی تھی اس نے قسم کھا کے کہا، اس نے کہا اللہ کی قسم جب سے میں پیدا ہوا تیرے چہرے جیسا میں نے کبھی چہرہ نہیں دیکھا، جو آپ نے کلام اللہ کو پڑھا میں نے آج تلک ایسی کلام بھی نہیں سنی۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا شکرانے کے طور پر ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں منہج۔ ہم نے جس وقت جماعت بنائی نا، جس کا سفر 35 سے 40 سال 4 دہائیاں ہونے کو ہے، ہمارے بڑوں نے ایک نصیحت کی جس کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا یا مجھے علم نہیں تھا یا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آپس کے اندر ٹکراؤ پیدا نہیں کرنا، نہ مسلک پر، نہ سیاست پر، نہ علاقوں پر، نہ خطے پر، نہ لسانیت پر، آپس میں محبت، امت کا تصور اور یہ کام کرتے چلے جانا، آپس میں ٹکراؤ پیدا نہ کرنا۔ میں جس وقت دنیا کے حالات کو دیکھتا، کبھی شام اور مصر کو دیکھتا، آج میں اپنے ملک کے اس حالات کو دیکھتا ہوں، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ان 40 سالوں کے اندر کلمہ پڑھنے والے لوگوں کے خون کے اندر ہمارے ہاتھ رنگین نہیں ہیں۔ پھر میں اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ آج جس طرح سے میرے بھائی بتا رہے تھے کہ یہ دعوت کا کام، خدمت کا کام، میرے بات پر احترام بھائیوں، کبھی میں نے تصور نہیں کیا تھا کہ زندگی کے اندر من حیثیت جماعت کبھی عمل جہاد ہوگا، کبھی دعوت کا کام، کبھی تربیت کا کام، کبھی خدمت کا کام۔ میں ان کاموں کو سننے کی حد تک تو تھا، شاید عملاً اس بات کو بھول چکا تھا۔ کبھی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے ذہنی طور پر 2005 کے زلزلے کو سامنے لائیں، وہاں پر من حیثیت جماعت آپ لوگوں کا خدمت کرنا، پھر دیکھیے آپ کو بات یاد ہوگی 2010 کا سیلاب، پھر شاید آپ کو 2014 کا سیلاب یاد ہوگا، بعض کو شاید 22 اور 23 کا سیلاب یاد ہوگا، 25 کا سیلاب جو انہوں نے دیکھا ہے۔ دیکھیں دو طرح سے لوگ، وہ لوگ جو اس سے متاثر تھے اور وہ لوگ جو ان کی خدمت کر رہے تھے۔ میں بھی آپ کے ساتھ اس سفر کے اندر میں نے بھی چاہا، سب سے پہلے بنیر سے یہ سفر شروع ہوا تھا، اور دیکھیں میں کبھی بنیر سے ہوتا ہوا، کبھی سوات کے اندر، کبھی ستلج پر، کبھی راوی اور چناب پر، کبھی سیالکوٹ سے ہوتا ہوا پائنا تک۔ میں نے سوچا کہ کسی جگہ پر میں ذرا اندازہ کر سکوں میری جماعت سب سے زیادہ کہاں پر کام کر رہی ہے۔ میں مقابلہ اور تقابل نہ کر پایا۔ میں جہاں پر گیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا، وہاں پر نوجوانوں کا کشتیاں چلانا، نکلنے والے لوگوں کے لیے پکا کھانا تقسیم کرنا، لوگوں کے لیے بستیاں سجا دینا، لوگوں کے اندر دیکھیں راشن کا تقسیم کرنا، کبھی ان کی کاشتکاری کے لیے ہل اور بیج کا سوچنا، کبھی ان کے لیے بستر کا، کبھی ان کے لیے برتن کا، کبھی ان کے لیے مکان بنانے کا سوچنا۔ میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ آج جماعت کو اور میرے ملک کے باسیوں کو تو نے یہ توفیق دی ہے۔ میں وقت زیادہ نہ ہونے کا خطرہ ہوتا، مجھے 2005 کا وہ دن بھی یاد ہے جس وقت دنیا سے آنے والے لوگ یہ ہم سے سوال کرتے تھے کہ یہ آخر وجہ کیا ہے، یہ آج کس بنیاد پر آپ کے پاس لوگ ہیں، آپ ان کو کون سی اجرت دیتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں یہ تو اجر اور ثواب کے لیے بطور والنٹیئر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دور کے اندر بھی یہ لفظ چلتا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں یہ اپنے گھر سے لا کے خرچ کرتے ہیں۔ وہ حیرانی سے اس بات کو سوچتے۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جس وقت الائی کا زلزلہ رک نہیں رہا تھا، جس کو آپ آفٹر شاک کہتے ہیں، میرے بھائی اس وقت 123 تنظیموں کے لوگ ہم مانسرا کے اندر بیٹھے تھے۔ 123 تنظیموں سے مراد صرف جماعتیں تنظیمیں نہیں، ملکوں کی دنیا تھی، اس میں رشیا بھی تھا، اس میں چائنا بھی تھا، اس میں انڈیا بھی تھا، اس میں ترکی بھی تھا، دیگر دنیا کے لوگ تھے۔ کسی نے سوال کیا وہ کون ہوگا جو الائی کی قیامت کے اندر جا کے لوگوں کو سامان تقسیم کرے گا، وہاں سے لوگوں کو نکالے گا؟ میرے لیے حیرت کی بات تھی جس وقت انڈیا کا نمائندہ، جس وقت رشیا کا مندوب اٹھ کے کھڑا ہوا، آپ کا نام لے کے اس نے کہا
इनके अलावा अलाई के अंदर किसने जाना है। मैं फिर अपने से सवाल करता, अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने हमें इस बात की तौफीक दी है और आज ये जमात काम कर रही है। मैं कभी देखता था मस्जिदों के अंदर कोने के अंदर चारपाई पड़ी होती मैयत के लिए, कभी मैं कोने में देखता वो फटा पड़ा होता उसके गुस्ल के लिए। आज मैं देखता हूं जहां पर इन चीजों के साथ मैं एक जगह पे मरकज के अंदर कोने में कश्ती पड़ी हुई है। भाई ये किस लिए कहते हैं जी, हमारे इलाके के अंदर दरिया की दुनिया करीब है, नहरों की दुनिया है, हादसात होते रहते हैं। मैं फिर खुश हुआ, सलाब बाद में आई है, 25 की बात करता हूं। जमात को अल्लाह ने तौफीक दी, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूं, 135 तराकी के मुल्क में दौरे चलाए। 135 अफराद नहीं, दौरा जात, किसी के अंदर 50, किसी के अंदर 60, किसी में 100 से ज्यादा। जब सलाब के अंदर यही लोग कश्तियों के लिए आगे निकले, दुनिया ने शोर किया। इनको कैसे अंदाजा था ये सलाब से पहले इतनी ज्यादा तैयारी कर रहे थे, शायद इनको किसी बात पर अंदाजा हो चुका था, हालांकि वो अल्लाह का फैसला था। और इसी तरह से आप लोगों का खिदमत के लिए निकलना। फिर मैं इस बात को सोचता कि हर जिले के अंदर मेरे तमाम भाइयों का, आप जितने भाई बैठे हैं, देखे ना दिन की परवाह ना रात की परवाह, सिर्फ ये परवाह थी अपने भाइयों को लेना है। कश्ती तो दिन के अंदर सलाम में चलती है, ये जमात के लोग रात की घड़ी के अंदर, और देखे जाके मेगाफोन पे आवाज देते, लोगों के लिए ऐलान करते। किसी जगह पर कोई शख्स वो दरख्त पर अगर बैठा हुआ है, वो किसी मकान की छत पर है, कहीं लटका हुआ है, कहीं अटका हुआ है, हमें वो टार्च के साथ रोशनी दे, हम उसको उठाएंगे। वजह हमारे अमीर ने हमें कहा कि इनकी मदद करनी। मेरे भाई ये मेरा दीन है, ये अकीदे की दुनिया मेरा दीन, ये किताब और सुन्नत की दुनिया मेरा दीन, ये दावत तरबियत की दुनिया मेरा दीन, ये खिदमत की दुनिया मेरी दीन है। लेकिन मैं तमाम को नसीहत करते हुए गुजारिश करके फिर अगली बात पर आना चाहता हूं। सिर्फ ये मेरे भाई देखने और सुनने के लिए दुनिया नहीं है, इनसे इबरत पकड़नी चाहिए। आपको याद होगा मैंने पहली दफा जिंदगी के अंदर सुना और देखा ये बादलों का फट जाना। मैं इस बात को नहीं जानता था, लोग कहते हैं फला वजह है, ये फला वजह से हुआ, लेकिन मैं इसको अल्लाह की आजमाइश समझता हूं। सबसे पहले बुनेर के अंदर जिस घर के अंदर ये हादसा हुआ था, आपने बहुत सारे शायद लोग वहां पर गए हो, मैं जाके उनके घर में बैठ गया। मैंने क्लिप के अंदर देखा था उनका एक बेटा मलेशिया से आया था, उसी दिन पर जिस दिन हादसा हुआ अगले दिन पर उसकी शादी थी, और वो देखे मेरे आके दाएं बैठ गया। उसके दो भाई सऊदीया से उसकी शादी के लिए वो आके बाएं बैठ गए। उसने बात का आगाज किया, मैंने कहा मैंने आपको देखा था, कहता मैं सफर करके आया तो शादी के लिए, अगर मुझे बुलाया गया तो शादी के लिए, कल का दिन तय हुआ तो शादी के लिए, कार्ड जारी हुआ तो शादी के लिए, अजीजों कारों को बुलाया तो शादी के लिए, हफ्ते के जोहर के बाद मेरा निकाह और बरात था, लेकिन मैं बैठा निकाह के लिए नहीं था। मौलवी साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, हम दोनों खड़े थे, मैं सफ के अंदर, वो आगे खड़ा था। जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरी खुशी में शरीक होना था, मेरी माँ, मेरा बाप, बहन भाई, भतीजे भतीजियां, भांजे भांजिए से ज्यादा कौन रिश्तेदार होंगे, कौन खुशी करने वाले होंगे। वो तमाम के तमाम मेरे घर के 36 अफराद मेरे सामने लाशों की शक्ल में पड़े थे, और मैं उनका जनाजा पढ़ने के लिए खड़ा था। आया निकाह के लिए था, तय निकाह था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था वो हमारा प्रोग्राम था निकाह, ये अल्लाह का फैसला था। मेरे भाई किस धोखे में आज हम घूम रहे हैं। ये देखिए सिर्फ आप सुन के चले गए, ये तो नहीं है मेरे भाई, अपने को नसीहत करना। अगर मैं इस्लाह के लिए तैयार नहीं, मैं अगर किताबुल्लाह पे अमल करने के लिए तैयार नहीं, नबूवत वाली हस्ती का फरमान मानने के लिए तैयार नहीं, 5 वक़्त की फर्जी नमाज, मेरे भाई किताबुल्लाह की तिलावत, और देखिए सुबह शाम दिन रात नमाज के बाद अस्कार, तहज्जुद इशराक का पढ़ना, हकूकुल्लाह की दुनिया, हकूकुल इबाद। मजलसों का फायदा तो ये है कि एक दूसरे को नसीहत और इस्लाह को कबूल करें। अल्लाह अकबर। मेरे गांव के कहता 85 अफराद वहां पर पड़े हुए थे। मेरे बात पर एहतराम भाइयों में अगली बस्ती के अंदर गया, अब देखिए वो कहता मेरी बस्ती के इतने 100 लोग दुनिया से एक लम्हे में चले गए,
میں اگلے گھر پر گیا، وہ کہتا میں سیڑھی پر چڑھا، میرے گھر کے 24 افراد میرے سامنے، میری والدہ، میری بیوی، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے رشتہ دار. کہتا اللہ کی قسم میں ایک لمحے کے لیے کسی کی مدد نہ کر پایا. یہاں تلک کہ میری کیفیت کیا تھی، میں سیڑھیوں پر کھڑا ایک تماشائی کی طرح ان کو دیکھ رہا تھا اور بے بسی کی دنیا تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 10 منٹ کے اندر میرے گھر کے 24 افراد چلے جائیں گے، اور جہاں پر میری بستی ہے میں شان و شوکت کے ساتھ زندہ تھا، وہاں پر اتنے بڑے پتھر ہوں گے کہ یہاں کا پر کرینے بھی ان کو نہیں اٹھا سکیں گے. ہاں میرے بھائی جو میری بات سن رہے، آپ نے خود دیکھا، آپ اپنے گھروں کے اندر سیلاب کی دنیا. اب دیکھیں جس وقت آپ وہ اپنی فصل کو دیکھتے تھے کہ اس وقت سال فصل اچھی ہے، ریٹ بھی بہتر ہو رہا ہے، قرضہ بھی اتر جائے گا، اور کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اور دیکھیں پھر انسان کوشش کرتا ہے میں بند بناؤں، میری فصل بچ جائے، میری بستی بچ جائے. پھر ایک وقت آتا ہے پانی چڑھتا ہے، وہ اپنی فصل کو بھول جاتا ہے، پھر اپنے گھر کا سوچتا ہے. وہ وقت بھی آتا ہے اس کے سامنے کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے جانور کی رسی تک نہیں کھول سکے، وہ پھر رسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ پھر مال کو بھی پرواہ نہیں کرتا، وہ گھر کا سامان بھی چلا گیا. وہی شخص جو اپنا گھر نہیں چھوڑ رہا تھا، وہ چھت پہ چیخ چیخ کے لوگوں کو آواز دیتا ہے، نہ میری فصل کا مسئلہ، نہ میری بستی کا مسئلہ، نہ میرے مکان کا مسئلہ، میرا مسئلہ کم سے کم میری اولاد، میری جان، میرے والدین تو بچ جائیں. اور میرے بھائی وہی لہر آتے جہاں پر آدمی کوئی کسی کو قدم نہیں رکھنے دیتا، وہاں پر آپ نے کشتیوں میں سفر کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے اس کے نیچے فصلیں ہیں اور یہاں پر 8 سے 10 فٹ پانی ہے، یہاں پر پانی زیادہ ہے. اور دیکھیں کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا. میرے بات بالاحترام بھائیوں، میرا کہنے کا مقصد ہے ان چیزوں سے عبرت کا سیکھنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا. اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آج ہم اس مجلس کے اندر جہاں پر کتاب اللہ کا پڑھنا، یہ وہ کتاب اللہ جس کے پڑھنے پر فرشتے اترتے ہیں. جس طرح اپنے اسید بن حدیر والی حدیث کو سنا جو صحیح بخاری کے اندر ہے، یہ وہ مجلس ہے جو کتاب اللہ کے لیے، جو دین کے لیے سجائی جاتی ہیں، جن مجلسوں کے اندر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. یہ کتاب اللہ کا پڑھنا. اب دیکھیں مسجد کے اندر کتاب اللہ. اب دیکھیں ہم قرآن سن رہے تھے، قرآن تو وہی ہے. مجھ سے پہلے میرے بھائی جو قاری قرآن خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے، کتنی لذت کے ساتھ ہم اس کتاب اللہ کو سن رہے تھے. یہی قرآن ہے جب بیت اللہ کے اندر سنا جاتا ہے، اس کی شان کیا ہوا کرتی ہے. اور دیکھیں اس کے ساتھ پھر میں نے اندازہ کیا، یہی قرآن جب میدان مقتل میں پڑھا جاتا ہے اس کی شان اس وقت کیا ہوا کرتی ہے. پھر میں اپنے سے سوال کرتا ہوں، جب صحابہ اکرام اس کو پڑھتے تھے اس وقت اس کی شان کیا ہوگی رضوان اللہ علیہم اجمعین. جب بلال نے آ کے انگاروں پہ کتاب اللہ کا پڑھا ہوگا، جس وقت دیکھیں انہوں نے سولیوں پہ قرآن کو پڑھا ہوگا، جس وقت انہوں نے رات کے اندر قیام کو پڑھا ہوگا. میرا ایک بھائی عباد بن بشر کے بارے میں بیان کر رہا تھا رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے جو رات کی کھڑی کے اندر مسجد نبوی کے اندر کونے میں کھڑا کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا تھا. نبوت والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر اپنی عبادت کر رہے تھے، آپ کے کانوں سے اس قاری قرآن کی آواز ٹکرا گئی. آپ نے اپنے قیام اور رکوع اور سجدے کو چھوڑا، آپ چٹائی پر تشریف فرما رہے تھے. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امی جان کو جاگ آ گئی. نبوت والی ہستی نے جاگتے ہوئے پوچھا، عائشہ جانتی ہے یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے پتا تھا عباد بن بشر ہے. میں نے سوچا کہ اگر میں نام لوں گی میرے نام لینے سے کیا ہوگا؟ اگر یہی نام نبوت والی ہستی کی زبان سے نکلے گا اس کا مقدر سمجھ جائے گا، اس کے لیے سند بن جائے گی. میں نے کہا ذرا آپ فرما دیجئے. پر میں یہ میرا پیارا سا صحابی عباد بن بشر رات کی گھڑیوں کے اندر مسجد نبوی کے اندر زمین پر کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہے. یہ اپنے مقدر کو نہیں جانتا، یہ اپنے نصیبے کو نہیں جانتا. اس وقت رات کی کھڑی کے اندر زمین پہ اس کا قرآن مصطفیٰ سن رہا ہے، عرش پہ رحمان اس کا قرآن سن رہا ہے. کتاب اللہ کی مجلس میں آنے والوں ذرا غور کریں. میں نے بڑا غور کیا کہ مسلمان انسانیت میں سب سے زیادہ جن چیزوں سے اللہ نے انقلاب کا سبب بنایا
उनमें कलामुल्लाह कताबुल्लाह है, दूसरी वो हस्ती जिसको रसूलुल्लाह कहा जाता है, जिसको लोग सुन के काफिर और मुशरिक भी कहते थे, रब्बे काबा की कसम ये किताब कभी झूठी नहीं हो सकती, अल्लाह की कसम ये चेहरा कभी झूठा नहीं हो सकता। मैंने देखा कि कलमा पढ़ने वाला उसमें कुताही सुस्ती हो सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत ना हो, उसके दिल के अंदर कताबुल्लाह की मोहब्बत ना हो, उसके दिल के अंदर तौहीद की मोहब्बत ना हो, उसके दिल के अंदर सुन्नत की मोहब्बत ना हो। जिस तरह से इसके दिल के अंदर मोहब्बत की इंतहा है, इसी तरह से वो काफिर जो कुफर पर होगा, यकीनन उसको सबसे ज्यादा दुश्मनी इन्हीं चीजों से होगी। आप देख ले, आपको अगर जहन में है 6 और 7 की दरमियानी रात पर जिस वक्त वो बोझदिल दुश्मन उसने मसाइल फेंके तो कहां पर, वक्त बहावल पर पे हमला तो मस्जिद पर, अगर मुरीद के पे हमला तो मस्जिद पर, अगर कोटली पर हमला तो मस्जिद पर, अगर मुजफ्फराबाद पर हमला तो मस्जिद पर, अगर देखे सबसे ज्यादा जहां पर अफराद और बच्चों का शहीद होना था, सबसे ज्यादा शहादत किसकी थी? इसी कलामुल्लाह और कुरान की शहादत। उसने अपने अंदर का गम, अपनी दुश्मनी, मेरा सवाल ये नहीं है अगर वो लानती दुश्मनी पर है, कलमा पढ़ने वालों तुम किताबुल्लाह की मोहब्बत पर कब खड़े होगो? तुम्हारे दिलों के अंदर मस्जिद की मोहब्बत कब पैदा होगी? मैं हैरान हुआ कि मेरे भाई ने ऐलान किया, कौन कौन सा भाई अपने बच्चे को वो देखे हिफ्ज करवाएगा, मस्जिद से जोड़ेगा। चंद मेरे भाई खड़े होने वाले मजलिस कलमा पढ़ने वालों की हो। आज इस बात के लिए मैं चाहता हूं कहीं ऐसा ना हो कि खालिक़े कायनात हमसे नाराज हो जाए। जिसने औलाद दी तो उसी अल्लाह ने, अगर माल दिया तो उसी अल्लाह ने, अगर हवा दी तो उसी अल्लाह ने, तौफीक दी तो उसी अल्लाह ने। और देखे फिर ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, दुनिया के अंदर ये वो किताबुल्लाह वो बेटा हिफ्ज करता है, पढ़ता है, दुनिया के अंदर भी उसको अजर मिलता है, कब्र के अंदर भी उसको अजर मिलता है, हशर के अंदर भी फायदा होगा। बस कलामुल्लाह की बात हो तो हम अल्लाह से माजरत करते हुए, या अल्लाह हमसे कहने में सुस्ती होगी, हम सारे अल्लाह से वादा करें कम से कम अपने घर से, अपने खानदान से एक बच्चा कुरान सबको पढ़ाएंगे, लेकिन हिफ्ज के लिए जरूर एक वक्फ करेंगे। जरा दोबारा से हाथ उठा के मेरे भाई, इस तरह से नहीं मेरे भाई, ये ना करना, मेरे साथ ही इसमें दोबारा हाथ सीधा कर दे जरा। हाँ नहीं, तैयार है सारे इंशाअल्लाह? सारे काम करोगे इंशाअल्लाह? हाथ नीचे करते हुए गुजारिश है कि देखिए, आज मेरे मुल्क के वासियों, मैं चाहता हूं अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद की दुनिया हो, किताबुल्लाह के निजाम की दुनिया हो, शरीयत और के नफाज की दुनिया हो। और वो पाकिस्तान, जिस वक्त मैं सोचता हूं मुझे 47 का पाकिस्तान याद आता है, मुझे फिर ख्याल आता है वो शहादतों का पाकिस्तान, वो हिजरतों का पाकिस्तान। मैं फिर कभी अपने से सवाल करता हूं, मुझे फिर वो पाकिस्तान याद आता है। मैं कभी 48 को देखता हूं, कभी 65 को देखता हूं, कभी 71 को देखता हूं, मुझे फिर से जख्म याद आते हैं। मैं कभी देखे कारगिल को याद करता हूं, मुझे फिर परेशानी होती है। कभी मैं सकूतर ढाका को देखता हूं, मुझे फिर गम याद आ जाता है। लेकिन मुझे क्या खबर थी, मेरी जिंदगी के अंदर वो वक्त आएगा जिस वक्त ये कौम आपस की सफों के अंदर इत्तेहाद पैदा करेगी, ये किताबुल्लाह पर खड़े होगी, ये ऐलान करके दुश्मन को कहेगी, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। जिस वक्त ये ग़ज़वा हिंद की बात करेगी, खालिक़े कायनात की रहमतें बरस पड़ेंगी। मैं कहां पर इस बात को जानता था, मैं इस बात को ढूंढता चला गया। आज की मजलिस में तशरीफ लाने वालों, जिस वक्त पाकिस्तान बनने जा रहा था, उस वक्त जो हमारे बड़े मौजूद थे जिन्होंने नारा बुलंद किया था, जरा तुम भी कह दो पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरे भाई इस तरह नहीं कहना तो कहो, फिर वरना मुझे नहीं खुलवाना चाहिए था। ये थे कि क्या कर रहे हैं आप? दोबारा फिर से, पाकिस्तान का मतलब क्या? अगर खड़े भाई भी कहने की तकलीफ करे तो ज्यादा आवाज हो जाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा तेरा रिश्ता क्या? फलस्तीनियों के साथ रिश्ता किया, कश्मीरियों के साथ रिश्ता किया, और रब्बे काबा की कसम हम ला इलाहा इल्लल्लाह के रिश्ते को निभाएंगे। आज खिदमत
قیامت کی دنیا تو اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر جہاد کی دنیا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر دعوت کی دنیا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر سیاست کی دنیا تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر اپنوں سے محبت تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر اللہ کے دشمنوں سے دشمنی تو پھر بھی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ میں نے وہ جس وقت اس منظر کو دیکھا، میں پہلے سے غم میں تھا، میں لوگوں کے تبصرے سنتا تھا، وہ پاکستان پر تبصرے تھے، ہمسایہ ملک کہہ رہا تھا پاکستان کا تذکرہ میرے سامنے نہ کرے، پاکستان کو چھوڑ دے، کوئی اور بات کرے، یہ بکاری ملک ہے۔ یہاں پر تبصرے تھے، لوگ مایوسی کی باتیں کرتے تھے، لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔ یہاں تلک داس کی صبح جس وقت اذان فجر سے پہلے بعض لوگ وہ تہجد پڑھ رہے تھے، کوئی وطر پڑھ رہا تھا، مجھے کہنے والے نے کہا ذرا دیکھیے میڈیا پر حملہ ہو گیا۔ میں نے کہا حملہ کہاں پر؟ اس نے کہا دیکھیں اسلام آباد پر حملہ، پنڈی پر حملہ، لاہور پر حملہ، نور ایئربیس پر حملہ، چتوال پر حملہ، رحیم ارخت پر حملہ، سرگودے پر حملہ، سکھر پر حملہ۔ میں پریشان ہو گیا، پورا ملک لپیٹ کے اندر تھا۔ ہر وہ شخص جو جاگ رہا تھا وہ سمجھتا تھا اگلا ڈرون شاید میری چھت پہ گرے گا۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا چارہ تھا؟ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اسی شخص نے مجھے پھر سے کہا، وہ مسکرا رہا تھا خوش ہو کے، ذرا دیکھیے۔ میں کہنے لگا خوشی کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا حملہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہاں پر حملہ؟ اس نے کہا انڈیا پر حملہ، 26 جگہوں پر حملہ، پٹھان کوٹ پر حملہ، امرتسر پر حملہ، فلان جگہ پر حملہ، بیاس پر حملہ، دہلی پر حملہ۔ میں پھر خوش ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مسلمانوں کی مدد کر دی اور یہ سارا کچھ کیا تو میرے اللہ نے مجھے اس سے زیادہ خوش کس بات میں کیا۔ مسائل بعد میں چلا، جہاز بعد میں اڑا، پوری قوم کے اندر ایک جذبہ تھا، کوئی سجدے کے اندر تھا، کوئی نفل پڑھ رہا تھا، کوئی شکرانے کے طور پر تھا، کوئی صدقہ کر رہا تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی دیکھے پوری قوم ایک ہی زبان پہ نعرہ تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ذرا تم بھی کہہ دو اللہ اکبر۔ سارے نہ کہو، جن کو پتا ہے پوری دنیا میں یہ نعرہ گونجے گا ذرا پھر کہو اللہ اکبر۔ یہ ایمانی غیرت کا مسئلہ، پھر کہو اللہ اکبر۔ جن کا ایمان ہے دنیا کے اندر کفر مٹنے کے لیے، رب کعبہ کی قسم اللہ کے دین نے دنیا میں غالب آنا ہے، ذرا پھر سے کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتا ہے کہ اس کا معنی اللہ سب سے بڑا، ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتا ہے بندہ زمین پہ کہتا ہے، رحمان عرش پہ خوش ہوتا ہے، ذرا پھر سے کہو اللہ اکبر۔ چلو میں نام نہیں لیتا، ہمسائے ملک کا وزیر اعظم جس کی دھوتی ڈھیلی ہو جاتی ہے سن کے ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو یہ دیکھے ایمان جن کا بڑھ جاتا ہے وہ ایمان والے کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتا ہمارا دنیا میں مسئلہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی رب کعبہ کی قسم تیار ہے، ذرا پھر زور سے کہہ دو اللہ اکبر۔ میں کس بات کی خوشی بیان کر رہا تھا؟ جس وقت ہمسائے ملک کے وزیر اعظم نے کہا میں 1 ارب 40 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم ہوں، اس نے کہا اسرائیل تو میرے ساتھ، اگر امریکہ تو میرے ساتھ، اگر رشیا تو میرے ساتھ، اگر G8 تو میرے ساتھ، اگر نیٹو کی دنیا تو میرے ساتھ، اتحادیوں کی دنیا تو میرے ساتھ، اگر پاکستان کے پاس مسائلوں سے بہتر مسائل تو میرے پاس، اگر فرانس کے طیارے تو میرے پاس، اگر رشیا کا ایئر ڈیفنس تو میرے پاس۔ میرے ملک کے کسی باسی نے یہ نہیں کہا چائنا ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ترکی ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا بنگال ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا ہمارے پاس فلاں طیارہ فلاں مسائل۔ تمام پوری قوم کے مسلمانوں نے صرف ایک ہی جملہ کہا، عرش والا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ کی قسم یہ جو کچھ ہوا میرے اللہ کی مدد کے ساتھ ہوا۔ کتاب اللہ، بنیان و مرصوص کی بات، قرآن کی باتیں کر رہے تھے۔ یہ وہ قرآن ہے میرے بھائی، یہ وہ کتاب اللہ ہے۔ میں حیران ہوا، لوگ کہتے تھے فلاں فرانس کا طیارہ نہیں تباہ ہو سکتا، رشیا کا S-400 نہیں تباہ ہو سکتا، فلاں ملک کا فلاں طیارہ نہیں تباہ۔ اللہ کی شان، میرے رب نے سارا کچھ وہی کر کے دکھایا۔
کہ یہ لوگوں کی باتیں تم کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ لوگ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، جو عرش والا رب چاہے گا وہ ہوگا۔ ایمان کی دنیا میں سننے والوں، میں حیرت کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، خوشی کے ساتھ کہ وہ دکھی گھڑی، وہ وقت، ہاں ایک دو بات عرض کر کے پھر آگے نکلتے ہیں۔ کچھ انڈیا نے پاکستان کا 10 کی صوبوں پر اتنا بڑا نقصان کیا جو قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ پہلا انہوں نے اعلان کیا ان کے میڈیا نے کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ تباہ کر دی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ایسا نقصان ہے جو قیامت تک پورا۔ دوسرا اس نے اعلان کیا کہ ہم نے چیچا وطنی کا ایئرپورٹ تباہ کر دیا۔ شکر ہے کہ اس کے سامنے ماسٹر افضل صاحب تھے، عبدالروف، دونوں میرے بھائی ہوتے، انہوں نے کہنا سے کبیر والے دا ایئرپورٹ تباہ کرتا۔ لاؤ، حال یہ تھا ڈرون گر رہے تھے لاہور میں، ایک نوجوان 125 پر ایک ڈرون اٹھا کے لے گیا، ادارے پیچھے چڑھے، پولیس، رینجر، اس کو پتا تھا میں مین پر چڑھوں گا تو پکڑ لیں گے، وہ گلی سے نکل گیا۔ وہ آگے سے آئے نا، وہ کھڑا تھا ٹیک لگا کے ہاتھ باندھ کے، اس کو پکڑ لیا۔ تو نے ڈرون اٹھایا؟ اس نے کہا جی میں نے اٹھایا۔ وہ کہا ڈرون کدھر ہے؟ انہوں نے کہا سامنے کباڑین 1300 دا بھیجتا۔ اللہ سبحان اللہ، انڈیا تباہ کرنے آیا۔ اور کچھ نہیں، اللہ کی قسم انڈیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارا ستیاناش اور نقصان کب ہونا؟ جب آپس میں ہم نے مرنا ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر چاہتا ہے کہ تم آؤ آپس میں لڑو، کبھی لسانیت پر، کبھی سیاست پر، کبھی فرقوں پر۔ اور میرے بات پر احترام بھائیو، آج کی مجلس میں آنے پر میری جماعت آپ کو پلیٹ فارم دیتی ہے، خدمت کا پلیٹ فارم، تربیت کا پلیٹ فارم، دعوت کا پلیٹ فارم، سیاست کا پلیٹ فارم۔ میرے امیر نے اعلان کیا کہ ہم سیاست، خدمت اور دعوت کی بنیاد پر کریں گے اور کر رہے ہیں، اور ہم سب نے مل کے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگلی میری گزارش، میرے بات پر احترام بھائیو، یہ جو معاہدے آپ سن رہے ہیں نا، فلسطین کا معاہدہ فلاں، میں بھی اس حق میں ہوں، معاہدے ہونے چاہیے۔ اسلام نے اجازت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا ہے۔ ان سے معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار ہو سکتا ہے، بزنس ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کبھی ان کو اپنا دوست نہیں کہنا چاہیے، چونکہ میرا قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے قیامت تک بھی یہ تمہارے دوست۔ اور دیکھیں نا، جب سے معاہدہ کوئی ہفتہ خالی نہیں جا رہا جس وقت وہ ہمیں ڈسنے سے بات آئے ہو، انہوں نے کوئی ہمیں رعایت کی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ دیکھیے، میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے فلسطین اور کشمیر کی سالوں سے ان کی مدد کر رہے ہیں، سلاب کے اندر آپ کو اللہ نے توفیق دی، کر رہے نہیں، انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ ذرا انشاءاللہ تو کہہ دو یار، یہ کیا ناراضگی اپنی جگہ پر، لیکن انشاءاللہ سے تو کوئی ناراضگی، جن کو انشاءاللہ سے ناراضگی نہیں، پھر کہو انشاءاللہ ہم کشمیریوں کی مدد کریں گے، کہو انشاءاللہ فلسطینیوں کی مدد جاری رکھیں گے، کہو انشاءاللہ اپنے سلاب والے بھائیوں کی مدد کریں گے، اپنے علاقوں میں کمزوروں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، پھر کہو انشاءاللہ۔ اگر میں کہوں نا کبھی نہ کبھی تقریر ختم ہو جائے گی، پھر زور سے انشاءاللہ کہیں گے، ذرا پھر کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ میں سب سے زیادہ متاثر ہوں اس دور کے اندر کشمیر اور اہل فلسطین سے، ان کی قربانیوں سے۔ میں نہیں بھول پا رہا، مجھے کیا کہو گے؟ میں نے جب اس باپ کو دیکھا جس کے سامنے اس کے 6 جوان بیٹے ایک ہی میزائل سے شہید ہو گئے، اس نے 6 کو برابر رکھا اور خود باپ نے 6 جوان بیٹوں کا جنازہ پڑھایا۔ سلام پھرا تو کسی نے اس کو کہا تعزیت کا کلمہ، اس نے کہا مجھ سے تعزیت کیوں کرتے ہو؟ جو دنیا کے اندر اسلام کے لیے نہ کچھ کر سکے، نہ مسلمانوں کی مدد کر سکے، نہ بیت المقدس کی مدد کر سکے، نہ اپنا مال دے سکے، نہ بیٹا دے سکے، نہ جان دے سکے، تعزیت ان سے کرو، یہ تو اللہ کے راستے میں کامیاب ہو گئے، یہ جنت کے مہمانوں پر مجھ سے کیوں تعزیت کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، 6 بیٹے شہید ہیں، کہتا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ جملہ کہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، میں عرش والے رب کے سامنے کہہ سکوں گا اللہ اگر بیٹا دیا تو بیت المقدس کے دفاع کے لیے، اگر میرا گھر گیا تو بیت المقدس کے دفاع کے لیے، اگر میری بستی گئی تو دیکھیں بیت المقدس کے دفاع کے لیے، اگر میں نے یہ کام کیا تو بیت المقدس کے دفاع کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بات پر احترام بھائی، الشیخ مفتی
یوسف تیبی صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے ہیں. میں آخر میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں تمام بھائیوں سے التماس کرتا ہوں میرے بھائی اگر بھی نکال دیں کام کرنا ہو نہیں کر لیں انشاءاللہ. یہ مایوسیوں سے نکلیے, نا امیدیوں کی باتوں سے نکلیے. اگر کوئی کام کرنا ہو تو پھر اس بات کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ دیکھیں وہ وقت وہ کھڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرما تھے, اور دیکھیں آپ مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس ان پر حجت قائم کرنے کے لیے شاید اللہ ان کے دلوں کو تبدیل کر دے. ایک شخص جو نبینا تھا, آنکھوں کی بنائی نہ تھی, وہ نبوت والی ہستی کی مجلس کے اندر آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے بات کرنا چاہے, آپ نے شاید کہ یہ سوچا ہوگا اپنا ہے کون سا بیگانہ ہے, بات میں بات سن لیتا ہو, لیکن وہ نبینا ضرور تھا. وہ پلٹ دیا, چونکہ اتفاق یہ ہے کہ جو معذور شخص اکثر وہ حساس ہوتا ہے, اور اس کا پلٹ کے جانا تھا. خالق کائنات نے کتاب اللہ کو اتارا, نبوت والی ہستی پہ وحی کی رکت کا ہونا تھا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی رکت ختم ہوئی. آپ نے فرمایا اس نبی نے شخص کو میرے پاس بلائیے. اس کو آواز دی گئی, وہ نبوت والی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور خالق کائنات نے قرآن اتارا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تو ہم سے روٹ کے چل دیا, عرش والے رب نے تیری شان کے اندر تیری اس ادا پہ مجھ پہ کتاب اللہ کے اندر 16 آیات نازل کر دی. عبس وتولی. اور صحابہ کہتے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ دیکھیں جس وقت وہ کبھی مجلس میں آتا آپ اپنی بات کو روک دیتے, فرماتے اس کو کہو پہلے اپنی بات کرے. اور دیکھیں جب ہم سے یہ روٹ کے چلتا ہے تو عرش والا رب قرآن اتارتا ہے. یہ کتاب اللہ کا اترنا, یہ کتاب اللہ کا پڑھنا, یہ کتاب اللہ کا سمجھنا, یہ کتاب اللہ پہ عمل کرنا, میرے بات پر احترام بھائیوں, مقدر کی انتہا کا ہونا, یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کو سب سے بہترین کہا گیا. اور دیکھیں وہ کھڑی اور وقت بھی آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں ایک سفر کے اندر نکلے, جہادی سفر میں نکلنا تھا, اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تو اس نبی نے شخص کو مدینے کا والی مقرر کیا, تو اس نبی نے شخص کو کہ اس کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن اتارا. وہ کھڑی وقت بھی آیا, اللہ نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا جن کا عذر ہے, آنکھوں کی بنائی نہیں ہے. اب دیکھیں ٹانگوں کا مسئلہ ہے, لنگڑا پانے ہے, اللہ قرآن میں فرماتے میں نے ان کا عذر قبول کر لیا. ایران کی فتح سے پہلے قادسیہ کا اعلان ہوا, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہی ان کا دور تھا. لوگوں کو کہا تیاری کیجئے, مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 25 سے 30 ہزار. بعض نے ایرانیوں کی تعداد لکھی 2 لاکھ, بعض نے 3 لاکھ بھی لکھی ہے. اور دنیا کے اندر سب سے بڑی دھوم روم و ایران کی, اور سب سے زیادہ دھوم دنیا کے اندر دنیاوی طور پر ایران. تخت و تاج کی دنیا تو ایران, فوج کی دنیا تو ایران, وسائل کی دنیا تو ایران, تہذیب کی مثال دینی ہوتی تو ایران. اس ایران سے ٹکراؤ کرنا ہے. یہ نبینا شخص آیا اور آ کے اپنے ساتھیوں سے سنگیوں سے کہنے لگا اقیمونی بین الصفین, مجھے بھی یارو اس طرح تو نہ کرو, پیچھے نہ چھوڑو, مجھے اپنی صفوں میں شامل کرو. اور دیکھیں ذہن میں خیال آیا, یہ سوچیں گے تو نبینا شخص کون سا تیر مارے گا, سواری پہ تو نہیں بیٹھ سکتا, سفر تو نہیں کر سکتا, تلوار تو نہیں چلا سکے گا, نیزہ تو نہیں استعمال کر سکے گا, تیر تیرے ہاتھ سے نہیں چلے گا. کہتا ہے اللہ کی قسم میں وہ کام کروں گا جو تم آنکھوں کی بنائی والا نہیں کر پاؤ گے. لوگ حیران ہوئے یہ نبی نہ ہو کے میں کیا چیلنج کرتے ہیں. کہتا میری بات سنو, تم آنکھوں کی بنائی رکھنے والے, اللہ نے جس بات کا جتنی تمہیں اجازت دی ہے میدان مقتل کے اندر کبھی دائیں جاؤ گے, کبھی بائیں جاؤ گے, کبھی آگے بڑھو گے, پنجرا تبدیل کرتے ہوئے کبھی پیچھے آؤ گے. میں نبینا شخص, میں نے کہاں پر جانا ہے, میرے ہاتھ کے اندر اسلام کا جھنڈا دینا. میں رب کعبہ کی قسم جب تک زندہ رہوں گا اسلام کے پرچوں کو میں سر بلند رکھوں گا. آج کی مجلس میں آنے والوں یہ سوچ پیدا کرنا کہ اس اسلام کے پرچم کو ہم نے بلند رکھنا ہے.
اس کلمے والے ملک کے اندر دعوت تربیت کا کام ہم نے کرنا ہے، لوگوں کے اندر اتحاد اور محبت کا کام ہم نے کرنا ہے۔ یہ کتاب اللہ، یہ سنت، یہ توحید، یہ مسجد، یہ مدارس اللہ کی رحمت سے ہم نے آباد کرنے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو اس بات پر کڑا کرنا ہے، اور مظلوموں اور لوگوں کی مدد اللہ کی مدد سے ہم نے کرنی ہے۔ مارکا آرائی شروع ہوئی، بعض نے لکھا پہلے دن 500 لوگ مسلمانوں کے شہید ہوئے، یہاں تک کہ رات کے اندھیرے نے ان 2 کارووں کو آپس میں روک دیا۔ جس وقت وہ دیکھے کاروائی کا رک رہا تھا مارکا آرائی سے، وہ دیکھے دفن میں رات لگ گئے، اور سعد بن ابی وقاص جو امیر لشکر تھے رضی اللہ تعالیٰ کہا جاؤ مجھے بتاؤ وہ نبی نے شخص کا کیا بنا؟ لوگ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی لگی، ہم نے کبھی لوگوں میں دیکھا، کبھی زندہ لوگوں میں دیکھا، کبھی شہادتوں میں دیکھا، کبھی زخمیوں میں دیکھا، وہ نظر نہ آیا۔ ایک جگہ پر لاشوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ہم ان کو ہٹاتے چلے گئے، سب سے نیچے وہ نبینا شخص پڑا ہوا تھا، اور دیکھیں اس کا ہاتھ کٹا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، دوسرا ہاتھ کٹا، اپنے کٹے ہاتھوں کے ساتھ، یہ بازوؤں کے ساتھ، اپنی چھاتی کے ساتھ اسلام کے پرچم کو تھاما، اور دیکھیں اسی حالت میں شہادت پائی۔ شہادت کے بعد بھی اپنی چھاتی سے اسلام کا پرچم تھامے ہوئے تھے۔ جس نے یہ جملہ کہا تھا اللہ کی قسم میں اپنی زندگی کے اندر اسلام کے پرچم کے نیچے نہیں ہونے دوں گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے آج ہمیں وہی دین، وہی کلمہ، وہی کتاب اللہ، وہی رسول اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق فرمائی۔ اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے۔ اللہ ہمارے ملک اور امت اور کشمیری اور فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔ اللہ انصاف والوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ان کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔